بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا سب سے بڑا صدقہ کالے چنوں کا ہے۔ اکثر لوگ صدقہ تو کرتے ہیں لیکن انہیں صدقہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی پریشانیاں، غم اور مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں دولت کی بارش ہو، وہ کالے چنوں کا صدقہ ضرور کریں۔ دیکھیں، جو چیز ساری عمر نہیں مل سکی وہ کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے فوراً مل جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پورا سال خوشحال زندگی گزاریں، پریشانیاں اور نحوست ان کے گھر میں نہ آئیں اور گھر کے تمام لڑائی جھگڑے، مصیبتیں اور دکھ ختم ہو جائیں اور ہر دعا قبول ہو جائے، وہ ماہ سفر کے اس مہینے میں یہ صدقہ ضرور کریں۔ بعض لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں اس مہینے کو ایک بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ماہ سفر کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے اور عظیم فتوحات حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو سفر کے مہینے میں ہی فتح خیبر ہوئی۔ یہ وہی خیبر ہے جس کے قلعے کے دروازے کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کو علم یعنی جھنڈا عطا فرمایا تھا، جہاں 1600 صحابہ نے 2000 یہودیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ بس یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ یہ تو فتوحات کا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے کو کیوں غفلت اور سستی میں گزارتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ اگر آپ نے یہ کالے چنوں کا صدقہ کر دیا تو زندگی کے بہت سارے غم مٹ جائیں گے اور بے شمار پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ ماہ سفر میں نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نحوست انسان کے اپنے اعمال سے ہوتی ہے، اس لیے جس نے صدقہ کر دیا اس کی تمام نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں۔ زمانے جاہلیت سے لوگوں میں یہ وہم عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں اور سفر بلاؤں والا مہینہ ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا سفر، یعنی سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہمات اور وہمی باتوں کا رد فرمایا، جیسا کہ عمدۃ القاری میں بھی یہ بات مذکور ہے۔ اہل عرب کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ پیدا ہوتا ہے، انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو بھی باطل فرمایا۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے، کیونکہ اہل عرب زمانے جاہلیت میں محرم کے مہینے کی حرمت کو سفر تک مؤخر کر دیتے تھے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے۔ اسلام نے اس طریقے کو بھی باطل قرار دیا۔ اس مہینے کے بارے میں مختلف ائمہ اور بزرگان دین نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف بڑھیں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں یہ سارے مقامات اور برکات حاصل ہو جائیں۔ آج کے معاشرے میں لوگ مختلف طرح کے معاشی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ کتاب و سنت نے ان مسائل کے حل کے لیے بہت سی خوبصورت تدبیریں بیان کی ہیں۔ اب جو دو چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں، ایک مسور کی دال اور دوسرے چنے، یا تو مسور کی دال لے لیں یا چنے، ایک ہی حکم میں ہے۔ چنے مل جائیں تب بھی ٹھیک ہے اور مسور کی دال مل جائے تب بھی۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان دو چیزوں کے صدقے پر جو عمل کرنا ہے، یہ عمل کیے بغیر آپ نے صدقہ نہیں کرنا، ورنہ آپ کا صدقہ اس قدر نفع بخش اور فائدہ مند نہیں ہوگا جس قدر اس عمل کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا صدقہ کیا ہے، اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آہو زاری کرنی ہے، یا اللہ، زندگی کے تمام گناہ اور تمام خطائیں جو مجھ سے ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری معاف فرما۔ اپنے حبیب کا صدقہ، اے اللہ میری ساری خطاؤں کو معاف فرما،
کیونکہ صدقہ کرنا اللہ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے، اور جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ جو شخص اللہ کا پسندیدہ، اس کا محبوب اور اس کا دوست بننا چاہتا ہے وہ کالے چنوں کا صدقہ ضرور کرے گا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا، یہ بات میں برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، تو یہ عمل کرنے سے اس کے گھر میں رزق کی اتنی وسعت ہو جائے گی کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں، جب بھی رب کے فضل سے رزق کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ گھر میں رزق ہمیشہ وافر رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یعنی چنے، اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہیں۔ سامنے رکھ کر ان کے اوپر سب سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور دل میں یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ جو مجھ سے زندگی میں گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنے کرم کی بارش برسا کر اس ماہ مبارک میں میرے ان گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا اور ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ دیکھیے، سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی رحمت حاصل کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ استغفار ایک بہت بڑی اور اہم ترین عبادت ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ استغفار کرنے سے دل پاک ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تنگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ رزق میں اتنی برکت آتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا آج کے دن آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا؟ یہ صدقہ پورے ماہ سفر میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ آج کریں، کل کریں یا پرسوں، جب چاہیں اور جس وقت چاہیں، پورے مہینے میں یہ صدقہ ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے۔ جب ایک مرتبہ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، پھر آپ کا دل کرے گا کہ یہ صدقہ بار بار کروں، کیونکہ اس کی برکت سے آپ کے لیے ایسے راستے کھلیں گے اور ایسے انعامات ملیں گے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو لوگ پابندی کے ساتھ استغفار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ تو اکثر ہمیں یہی وظیفہ بتایا کرتے تھے اور خود بھی یہی عمل کرتے تھے۔ وہ فرماتے، بیٹا زندگی میں جب بھی مشکل آ جائے تو استغفار کرو، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کے اندر شر کی 2 طاقتیں موجود ہیں، ایک انسانی نفس یعنی اندرونی دشمن، اور دوسرا شیطان یعنی بیرونی دشمن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تخلیق ایسی فرمائی ہے کہ ان کو ان دونوں شر کی طاقتوں سے محفوظ رکھا ہے، یعنی وہ معصوم ہیں۔ لیکن ہم جیسے عام اور گنہگار انسان جب خطا کر بیٹھتے ہیں تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جب ان سے کبھی کوئی گناہ کا کام ہو جائے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا۔ شیطان نے کہا، میرے رب تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے
میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب اور مقدر والے ہیں جو اس ترتیب کے ساتھ آج صرف یہ الفاظ پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں یہ عمل کروائے۔ دیکھیے، جس گھر میں اس مہینے میں استغفار کیا جاتا ہے وہاں برکتیں اترتی ہیں۔ اکثر لوگ باقی مہینوں کی فضیلت تو بیان کرتے ہیں لیکن اس مہینے کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ اپنے اندر بہت سی فتوحات اور برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شادیاں بھی ہوئی، جبکہ لوگ اکثر اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ سفر میں شادی کرنے سے گھر نہیں بستا یا آباد نہیں ہوتا۔ اس طرح کی مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن آپ نے ایسا ہرگز نہیں سوچنا، کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے، جو چاہے اور جس کے لیے چاہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ بس وہ فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے رب پر مکمل یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اب دوستو، اس ترتیب کے ساتھ یہ سارا کام آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے جائیں، آپ کا مقدر سنورتا جائے گا، قسمت بدلتی جائے گی اور زندگی کے غموں کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اور اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہوئے بھی استغفار پڑھتے رہیں۔ اس کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ کبھی رزق کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ رزق میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ انسان کو رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، بلکہ رزق خود اس بندے کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچتا ہے اور اسے غیب کے خزانوں سے رزق ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے جس میں استغفار موجود ہے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ لیکن آج آپ نے صرف وہ 2 لفظ پڑھنے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جلالت اور اسم اعظم جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے موجود ہے۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ کا ولی یا محبوب نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نہ نکالے اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہ پکارے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح پکارتے ہیں تو زندگی کے سارے غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اس ترتیب کے ساتھ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، یعنی کالے چنے، اسے آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو چیز سامنے رکھنی ہے وہ بھی بڑی اہم اور نہایت ضروری ہے، اسے بھی اپنے سامنے رکھیں، انشاءاللہ بہت سے انعامات ملیں گے۔ دیکھیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے رب کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس کا رب اس سے ناراض ہو جائے اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کی خوشیاں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرتے رہا کریں۔ ارشاد باری تعالی اور احادیث کے مطابق جب آپ استغفار کے ساتھ یہ صدقہ کرتے ہیں تو یہ صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، دنیا کی تپش سے بچاتا ہے اور بلا شبہ قیامت کے دن مسلمان کے لیے سائے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ دنیا میں بھی انعامات اور رہنمائی کا سبب بنتا ہے اور ایک کے بدلے اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں ملتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی نسلیں ہمیشہ آباد رہیں اور غموں سے نجات مل جائے تو یاد رکھیں
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے صبح سویرے صدقہ کیا وہ محفوظ رہا، کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ تو صدقہ کرنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ نماز فجر کے فوراً بعد کریں یا پھر رات کے اندھیرے میں کریں۔ صدقہ کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس طرح کریں کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے اسے پڑھتے ہوئے 100 مرتبہ آپ نے اپنے ذہن میں اپنے گناہوں کا تصور رکھنا ہے۔ اس ترتیب سے آپ کا پہلا کام مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو 3 طرح کے کام کرنے ہوں گے۔ صدقہ 2 چیزوں کا ہی کرنا ہے، لیکن مراحل 3 ہیں۔ پہلا مرحلہ مکمل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے بڑے یاد اور بھولے ہوئے تمام گناہوں کا تصور کر کے استغفار کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر چند کلمات پڑھنے ہیں جو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند اور نفع بخش ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا شخص ہمیشہ فتح اور کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے اور زندگی کے غموں سے اسے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں رہتا جو اس کے لیے مشکل ہو۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے ہمیشہ کامیابی اس کا مقدر بنی ہے۔ اس نے زندگی میں انعامات حاصل کیے ہیں اور ہر میدان میں فتح پائی ہے۔ اس ترتیب سے جب آپ صدقہ کرتے ہیں، کیونکہ صدقہ کے بارے میں ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے کام کی ہر رکاوٹ کو دور فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اس صدقے کو اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ یعنی ڈھال بنا دیتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا کرو۔ یہ صدقہ آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو بری موت، بری حالات اور برے انجام سے بچائے گا، اور جو معاملہ آپ کے لیے برا ہونے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اچھائی میں تبدیل فرما دے گا۔ اس عمل سے برائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اچھائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت قیس بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ فضول خرچی کرتے ہیں اور مالی معاملات میں ان کا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، تمہارے بھائیوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس گمان پر تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم اپنے مال میں بہت فضول خرچی کرتے ہو اور تمہارا ہاتھ بہت کھلا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آمدنی میں سے اپنا حصہ لے کر اللہ کی راہ میں اپنے دوستوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے اقدس پر اپنا دست مبارک رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا، خرچ کر، اللہ تجھے اور عطا کرے گا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب بھی راہ خدا میں نکلتا تھا میرے پاس اپنی سواری ہوتی تھی، اور آج میرا یہ حال ہے کہ مال و اسباب میں اپنے تمام بھائیوں سے بڑھ کر ہوں۔ دوستو، اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی آپ کے گھر سے رزق، دولت اور اناج ختم نہ ہو اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ انڈا ہے۔ آپ 1 انڈا لے لیں یا 3 لے لیں، 1 انڈا بھی کافی ہوگا۔ اور جو پہلی چیز میں نے بتائی تھی یعنی کالے چنے، وہ آپ نے 1 مٹھی بھر لینے ہیں۔ ان چنوں پر آپ نے سب سے پہلی تسبیح استغفار پڑھ لینی ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے اسے غور سے سنیں۔ اب آپ نے انڈے کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھنا ہے اور چنے آپ کے سامنے کسی پلیٹ، سفید کاغذ یا سفید کپڑے پر پڑے ہوں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ انڈے کو دائیں ہاتھ میں پکڑیں اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح لے لیں۔ بزرگ و تابی
حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عادت تھی کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، مالداروں سے دور رہتے اور غریبوں مسکینوں پر نرمی اور شفقت فرماتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک بار انہیں 20,000 سے زائد درہم ملے تو انہوں نے وہ سب صدقہ کر دیے۔ ان کے دوستوں نے عرض کی کہ کاش آپ یہ رقم اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے رکھ لیتے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے صدقہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مضبوط کر لیا ہے اور میرے بیٹے کو اللہ پاک خود خوشحال فرما دے گا۔ حضرت عون کے اس اخلاص اور کامل بھروسے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابو اسامہ بیان کرتے ہیں کہ آل مسعود میں حضرت عون کے بیٹے سے زیادہ کوئی خوشحال نہ تھا۔ یہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کس قدر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اس ترتیب کے مطابق انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر اور تسبیح لے کر 100 دانوں والی تسبیح پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا صمد۔ اکثر لوگ صفاتی نام تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ذاتی نام کی طرف نہیں آتے، حالانکہ جو شخص اللہ کی معرفت، محبت، ولایت اور اس کا قرب چاہتا ہے وہ اللہ کے ذاتی نام کے ذکر کے بغیر اس مقام کو پا ہی نہیں سکتا۔ جن کو اس بات کی خبر ہے وہ اسی ترتیب سے زندگی گزارتے ہیں، اور جو محروم ہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ موقع بہت اہم ہے، اسے غفلت یا سستی میں نہ گزاریے گا، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس عمل کی برکت سے رکے ہوئے کام، رکے ہوئے ٹھیکے اور تمام معاشی مسائل اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ یا اللہ یا صمد کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کے ساتھ پڑھیں گے تو دیکھیں کہ کیسے انعامات برستے ہیں۔ اگر کسی کا مکان بنتے بنتے رک گیا ہے، دکان یا فیکٹری کا کام بند ہو گیا ہے، یا کوئی بھی چیز پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہی تو ان رکے ہوئے معاملات کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ اسی طرح جن کی شادیاں رک جاتی ہیں، رشتے آتے آتے بند ہو جاتے ہیں، ان تمام مسائل کا حل بھی صدقے میں موجود ہے۔ جب آپ یہ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بلکہ مختصر سی تعداد ہے۔ اس سے کھویا ہوا مقام، عزت اور مرتبہ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے میں ہر مرض کا علاج بھی موجود ہے۔ آپ نے یا اللہ یا صمد کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس انڈے پر پھونک مار دینی ہے۔ چنوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان چنوں کو چاہے وہ کپڑے میں ہوں یا کسی برتن میں اپنے اوپر سے 7 مرتبہ گھمانا ہے۔ 7 مرتبہ اپنے اوپر سے گھمانے کے بعد ان چنوں کو کسی پرندوں کو ڈال دیں، پانی میں بہا دیں یا کسی اور طریقے سے جانوروں یا پرندوں کی خوراک بنا دیں تاکہ وہ صدقہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے چنوں اور انڈے کے پاس بیٹھ کر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ جو انڈا آپ نے دم کیا ہے اسے 3 دن تک اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھنا ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن آپ نے اس انڈے کو لے جا کر کسی درخت کے نیچے دفن کر دینا ہے یا اسے چلتے ہوئے صاف پانی میں بہا دینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے سارے غم، مصیبتیں اور دکھ یا تو مٹی میں دب جائیں گے یا پانی کے ساتھ بہہ جائیں گے۔ یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کریں۔ 3 بار سورہ اخلاص، اول و آخر درود پاک اور پھر آخر میں دعا کر لیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔